نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قربانی کے دنوں میں آپ احباب نے ہم قربانی کیوں کریں اس پر بھی بات سنی ہوگی، ہم قربانی کریں تو نفع کیا ہوگا اس پر بھی بات سنی ہوگی، ہم اگر قربانی کریں تو اس کا طریقہ کیا ہے، آپ ہمیں تھوڑے طریقے بتائیں، اس پر بھی آپ نے بات سنی ہوگی۔ ہم قربانی کیوں کریں اسے دلائل کہتے ہیں، قربانی کرنے پر فائدے کیا ہیں اسے فضائل کہتے ہیں، قربانی کرنے کے طریقے کیا ہیں اسے مسائل کہتے ہیں۔ یہ الحمدللہ میں اپنے پچھلے سالوں میں الحمدللہ اس پہ بات کر چکا ہوں۔ اس بار میں نے سوچا ایک چوتھی بات جو کہ رہتی ہے، جسے مستقل مکمل موضوع بنا کے ہم مسلمانوں کے سامنے پیش کریں، وہ ہے غیر کی طرف سے قربانی کے دنوں میں جو بندہ سوشل میڈیا کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے وہ بے تحاشا اعتراض دیکھتا ہوگا، حتیٰ کہ مسلمان کو غیر مسلم کمیونٹی میں ایک بے حیا اور ظالم کر کے دکھایا جاتا ہے۔ تو لبرل کی طرف سے جو اعتراضات آتے ہیں وہ میں نے چند ایک جمع کیے ہیں اور اس کے اوپر جواب کی ایک ترتیب اکٹھی کرنے کی کوشش کی ہے، تو ممکن ہے کہ شاید کسی نے مستقل ایک موضوع بنا کے اس کے اوپر بات کی ہو۔ تو آج ہماری بات لبرل کی طرف سے قربانی پر آنے والے بڑے اعتراضات اور اس کے جوابات پہ ہوگی۔ مختصر سے وقت میں انشاءاللہ میں بات مکمل کرنے کی سمیٹنے کی کوشش کروں گا، بس اب آپ متوجہ میری طرف رہیں۔ پہلا اعتراض کہ او مسلمانوں، تم جب جانور کو ذبح کرتے ہو نا، تمہیں حیا نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہارے سینے میں دل ہے یا پتھر ہے، وہ تڑپ رہا ہے، تم اسے ذبح کر رہے ہو، یہ کیوں کرتے ہو؟ اس سے پتہ چلا کہ تم لوگ ظالم ہو۔ یہ بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس کے میں چند ایک علیحدہ طریقے سے صورت میں جواب دوں گا۔ پہلا، آپ کو پتہ ہے یہ اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ جو اعتراض کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی پہ خود بھی بہترین قسم کے بکرے گراتے ہیں اور ان کو ذبح کرتے ہیں۔ تو بھائی اعتراض تو وہ کرو جو تمہارے اندر بات نہ ہو۔ یہ کیا بات ہے کہ تم اگر ہم ذبح کریں، ایک دن منا کر ذبح کریں تو وہ برا ہے، لیکن تمہاری ہوٹلوں میں بڑے بڑے جانور اور چھوٹے اور بڑے گوشت سارے کے سارے آباد ہوں تو اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے؟ یعنی تم کرو تو مسئلہ اور ہے، ہم کریں تو ظالم کہلائیں؟ یہ تو بات انصاف پہ مبنی نہ ہوئی نا۔ دوسری بات، کس نے کہا ہے کہ جب جانور کو ظلم کیا جاتا ہے، جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے؟ میں آپ کو اس کے پر مزے کی بات بتاؤں۔ آج دور ہے سائنس کا، اگر ہم کوئی بات جھوٹی کہیں گے تو سائنس ہمیں الٹا جھوٹا کہہ دے گا، اس لیے بات سمجھداری کی بنیاد پہ کرنی چاہیے۔ یہ آپ کو پتہ ہو کہ جب آج سائنس بتاتی ہے کہ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے، 4 رگیں ہوتی ہیں، مناسب صحیح مقدار میں ذبح کیا جاتا ہے تو اس کو زیادہ درد نہیں ہوتا، اور ایک اس کے رگوں کے علیحدہ نام ہے کہ کون سی رگ کو کاٹنا ہے، کس انداز سے کاٹنا ہے۔ اسلام نے ہمیں بتایا کہ اس کی 4 رگوں کو کاٹو، لیکن جب 4 رگیں کٹ جائے مزید آگے نہ کاٹنا۔ ذبح کرنے کا بھی بتایا اور مزید سے رکنے کا بھی بتایا، اور اس کی تحقیق آج سائنس نے کی ہے، تو اس کا فائدہ یہ نکلا ہے کہ جب ہم 4 رگوں کو صحیح طریقے سے کاٹ لیتے ہیں تو اس کا کنیکشن دماغ کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، جس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب اسے درد کا احساس نہ ہونے کے برابر آ جاتا ہے۔ اور اگر ہم اسے زیادہ کاٹیں گے تو مزید اس کی ریڑھ کی ہڈی تک بھی ختم ہو جائے گی، تو پھر اس کے بعد اس کے جو خون کے ذرات ہیں وہ اس کے اندر رہ جائیں گے۔ اور سائنس اس بات کو مان چکی ہے کہ جب خون کے ذرے جسم کے اندر رہ جائیں، اصل بیماری ہی خون ہوتی ہے، اور جب خون جسم کے اندر رہ جاتا ہے تو نظام خراب ہو جاتا ہے۔ اور اس پر ایک میں آپ کو مزے کی بات بھی بتاؤں، اسلام صرف ذبح کرنے کی بات نہیں کرتا۔ جہاں اسلام نے بتایا کہ تم لوگ ذبح کرو، خوبصورت طریقے سے ہمیں آداب بھی بتائے ہیں۔ آداب کیسے؟ کہ نمبر 1، تم نے ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا، آداب ہے، یعنی تقریباً ظلم نہ ہو۔ دوسری بات، جس چھری سے تم اسے ذبح کر رہے ہو وہ چھری پہلے سے تیز کرو، ایسے نہ ہو کہ تم اسے گرا چکے ہو اور اس کے اوپر اپنا گھٹنا کسائی رکھ چکے ہیں، پھر اس کے بعد تم اسے ایسے تیز کر رہے ہو۔ تو آداب سارے خوبصورت انداز سے بتائے گئے ہیں، تو اگر اس آداب کی بنیاد پہ کریں گے تو یہ تو ظلم نہیں ہے۔ ایک اور بات بھی ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ونڈ پائپ جو ہوتا ہے، ایک اسپائنل کارڈ، یہ سائنس کی زبان میں یہ اس کے رگوں کے نام ہوتے ہیں کہ کس کو کاٹنا ہے کس کو نہیں کاٹنا، اس کے آداب تک بتائے گئے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کے ایک اور بات بھی ہے، جانور غیر مسلم بھی ذبح کرتا ہے، مسلم بھی ذبح کرتا ہے، اور اس کو قتل کرنے ذبح کرنے کے کئی طریقے اپنائے گئے ہیں۔ اور آج کی سائنس نے ایک ایسی مشین بھی ایجاد کی ہے کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے تو پکڑا جاتا ہے، مشین بتا دیتی ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ تو وہاں پہ ہمیں آج کی سائنس کی مشین نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب تم جانور کو ذبح کرتے ہو تو اس کے اوپر درد کتنا بڑھتا ہے، اس درد کو بھانپنے اور ناپنے تک کی مشین کو تیار کیا گیا ہے۔ تو غیر مسلم کی طرف سے آپ اسے گوگل سرچ کریں تو واضح طور پہ بات ملے گی کہ سرچ کیا گیا کس طریقے سے ہم اسے ذبح کریں تو اسے درد کم ہو۔
سب سے پہلے اسے بے ہوش کرنے کے ذریعے سے اور اسے زہر دینے کے ذریعے سے مارا گیا، تو اس مشین نے درد کو دیکھا کہ بہت زیادہ درد ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسے ہتھوڑا مار کے ذبح کرنے اور مارنے کی بات کی گئی ہے، پھر بھی دیکھا کہ بہت زیادہ، اور اس کے آخر میں اس کے اوپر چھری چلانے کے لحاظ سے جب دیکھا تو مشین نے بالکل ہلکا ترین درد محسوس کیا ہے۔ تو جو طریقہ ہمیں اسلام نے آج سے 1450 سال پہلے بتایا ہے، وہ سائنس نے آج آ کے اسے بتایا کہ ہاں یہ زندہ باد ہے۔ تو کیا خوبصورتی ہے کہ جب جانور تم بھی ذبح کر رہے ہو، ہم مسلمان بھی ذبح کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا اتفاق اس بات پہ دونوں پہ ہے کہ جانور ذبح کریں گے۔ اب کس طریقے سے کریں گے؟ تم کہتے ہو کہ ایسے انداز سے کریں کہ اسے ظلم ہو، اور ہم کہتے ہیں کہ ایسے انداز سے کرو جو اللہ رسول نے خوبصورت انداز بتایا، جس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوگا کہ جانور کو ظلم نہیں ہوگا۔ ہاں یہ بات ہے، جو انداز تم اپناتے ہو وہ دکھنے میں اسے سکون مل رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر آگ لگی ہوتی ہے، اور جو مسلمان ذبح کرنے کا طریقہ اپناتے ہیں وہ بظاہر تو وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے لیکن اصل میں اسے نہیں ہوتی۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ کہ جب ذبح ہم کرتے ہیں تو بظاہر وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ تڑپتا درد سے نہیں ہے، یہ سائنس بھی مانتی ہے۔ اس کا جب جسم سے بہت زیادہ اچانک جب خون کا فلو ہو جاتا ہے، زیادہ بہتا ہے، تو مسل کے کمزور ہونے کی وجہ سے وہ تڑپتا ہے۔ اس انداز سے نہیں تڑپتا کہ اسے درد ہو رہا ہے، یعنی یہ ہم مانتے ہیں کہ تڑپنا ہے، پر اس وجہ سے نہیں ہے کہ اسے زیادہ درد ہو رہا ہے، کیونکہ سب سے بڑی جو بات ہوتی ہے، اللہ نے ہمارے دماغ کے اندر سینسز رکھے ہیں، ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم چل رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ ہمارے پیچھے بندہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہم نے سایہ تک بھی نہیں دیکھا ہوتا۔ یہ ہمارا سینسز ہے جو بڑا ایکٹیو ہے۔ جب رگیں کٹتی ہیں نا تو وہ دماغ سے سینس ختم ہو جاتا ہے، جس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسے درد شر نہیں ہوتا۔ رگوں کے کٹنے تک تو ہم بھی مانتے ہیں کہ درد ہوتا ہے، لیکن جب کٹ جاتی ہیں، خون بہتا ہے، تو اس وقت درد کی صورت بالکل زیرو گراف پہ یا قریب کے زیرو گراف پہ آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو ظلم سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری صورت حدیث پاک نے بھی بتایا کہ وہ لوگوں، جب تم اللہ کے نام پہ جہاد کرتے ہو، اللہ کے نام پہ تم لوگ بھی تم اس مجاہد ذبح ہوتے ہو، تو ہاں اللہ وہ تو تلوار لگتی ہے، ہڈی ٹوٹتی ہے، رگ پھٹتی ہے، خون بہتا ہے، تو بڑی تکلیف ہوگی۔ حدیث پاک نے بتایا نہیں، یہ بات یاد رکھو، جب تم اللہ کے راہ پہ ذبح ہوتے ہو یعنی شہادت کے وقت، تو یاد رکھو شہید کو بوقت شہادت اتنا ہی درد ہوتا ہے جتنا کہ چونٹی کے کاٹنے کے وقت، اور وہ تو ہم کتنی باری برداشت کر لیتے ہیں۔ تو جتنا درد اسے ہوتا ہے اتنا درد اے مجاہد تمہیں ہوگا۔ تو جب بندہ اللہ کے نام پہ کٹتا ہے، درد اتنا ہوتا ہے، تو ذبح کرنے والا بھی تو وہ مسلمان ہوتا ہے، تو جب وہ بکرا بھی اللہ کے نام پہ کٹتا ہے تو اسے بھی اتنا ہی درد ہوتا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی لیے تو ہم مسلمان اس بات کو ضروری قرار دیتے ہیں کوئی غیر مسلم ذبح نہ کرے، غیر مسلم کے ذبیحہ کو تو ہم حلال پاک ہی نہیں مانتے۔ اس لیے جہاں پہ ہم اللہ کے نام پہ کٹتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ درد تھوڑا ہوتا ہے، یہی بات ہم مسلمان کے ذبیحہ کے اندر بھی مانتے ہیں کہ ان کو درد تھوڑا سا ہوتا ہوگا، زیادہ